جامع مکی مسجد خانقاہ حسینیہ شریف میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی اور عید ملنے کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ پیر ثناء اللہ حسینی نے عید کی نماز سے قبل اجتماع سے ایمان افروز خطاب کیا اور سنت ابراہیمی قربانی پر روشنی ڈالی اور دلوں کو منور کیا۔ نماز سے پہلے کوئی جانور ذبح کرے، کوئی کہے کہ میری یہ منمانی ہے، یہ میرا آرڈر ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اللہ کے سامنے اس کا آرڈر بولتے نہیں ہو بھائی یار، اونچی آواز سے جنہیں سمجھ آ رہی ہے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اللہ کے سامنے اس کا آرڈر چلے گا؟ اونچی آواز سے بولو، پیار سے بولو ذرا، اللہ کے سامنے اس کا آرڈر نہیں چلے گا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو جو حکم جاری کیے وہ حرف آخر میں ہونے گا، وہی رہے گا۔ میری نماز بڑا ہے، چھوٹا ہے، ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، صحابی رسول ہے، پیغمبر ہے، میری صلاۃ، میری نماز سبحان اللہ، میرے لیے نماز کسی اور کے لیے نہیں، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں۔ میرے بندے جب تو میری برگاہ میں آئے گا اور میری عبادت کرے گا، ابھی تیرا آنسو زمین پر نہیں گرے گا، میں تیری عبادت کو قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کا پیار مانگتے ہیں، محبت مانگتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہر بندے کے پاس بیچتے ہیں، جاؤ دیکھو میرا بندہ عبادت کیسے کر رہا ہے، اگر اس نے عبادت میں سستی کی اس کی قربانی قبول نہیں ہے، اس کا گوشت قبول نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین بلند آواز سے کہنا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قربانی اس کی قبول ہوگی جو شرک نہیں کرے گا، جو اونچا بولے گا، شرک نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں قرآن مجید ہے، فرمایا لا شریک لہ، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میں اس کی نماز قبول کروں گا، میں اس کی قربانی قبول کروں گا، میں اس کی زندگی قبول کروں گا، میں اس کا مرنا قبول کروں گا۔ لا شریک لہ، لا شریک لہ، سونے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں قرآن سناؤں گا، لا شریک لہ۔ اب میرا آگے چلے گا، جب بیت اللہ کی وادیوں میں چلے جاتے ہو، عرفات کے میدان میں چلے جاتے ہو، تو کیا کہتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، سبحان اللہ۔ ملک بھی میرے، زمین بھی میری ہے، بنانے والا بھی میں خود ہوں، ساری کائنات کو میں بنانے والا، سارے ملکوں کو میں بنانے والا، سارے ملکوں کا نقشہ میں بنانے والا، مجھے مالک الملک کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تیرا ایمان پکا ہو جائے گا، سبحان اللہ، لا شریک کہ اللہ کے بغیر کوئی، کہہ دو نا یار، اگلی بات میں سمجھے، جب یہ سارے تو نے عمل کر لیے، نماز بھی پڑھ لی ٹائم پر، قربانی بھی کر لی ٹائم پر، اپنی زندگی
بھی بنا لیا، اپنے مرنے کو بھی خوبصورت بنا لیا. پھر میرے بندے جب میں تیری مجائی کروں گا، تیرے دل کی مجائی کروں گا، لا شریک لک. جب تیرے دل کی مجائی ہو جائے گی، جب تیرا دل شرک سے پاک ہو جائے گا، تیرا نام شرک سے پاک ہو جائے گا، تیرے گھر شرک سے پاک ہو جائے گا، تیری زندگی شرک سے پاک ہو جائے گی، تیری قربانی شرک سے پاک ہو جائے گی. میں تجھے اب حکم دے کر رہا ہوں، وَبِذَلِكَ سبحان اللہ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. جن کی زبان ہے وہ بولے سبحان اللہ. سن کر بولے سبحان اللہ. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے. کس نے حکم دیا؟ میرے سونے اللہ نے حکم دیا. کس نے حکم دیا؟ پوچھا بولو ذرا. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں تیرے سامنے جھکنے والا بن جاؤں. سبحان اللہ. اللہ مجھے تو نے نماز کی توفیق دی، تو نے ہمت دی، میں نے تیری بارگاہ میں آ کر سجدہ کیا. اللہ تو نے مجھے قربانی کا حکم دیا، میں نے قربانی دی اللہ تیرے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تیرے لیے تو نے زندگی دی، خوبصورت زندگی دی، اور اللہ میں نے زندگی کو تیرے تابع کر دیا تیرے حکم سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تو نے مجھے مارا، میری روح تو نے نکالی، آنکھیں میری بند ہو گئی، آنکھوں سے روح نکل گئی، زبان سے روح نکل گئی، ہاتھوں سے روح نکل گئی، پاؤں سے روح نکل گئی. قبر میں چلا گیا، وہاں پر بھی اللہ کے توحید کے ترانے شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او فرشتوں، اس میرے بندے نے میری بارگاہ میں آ کر میرے سامنے سجدوں کو نہیں بولا، میرے سامنے آ کر اس نے عبادت کی نہیں بولا، زندگی کو اس نے میری بارگاہ میں پیش کر دیا. جس طرح میں نے حکم دیا اس طرح اس نے قربانی کی. اپنی زندگی کو، اپنے مرنے کو اس نے پیارا بنا لیا. فرشتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اس کی قبر سے جنت کی کھڑکی کھول دو. سبحان اللہ. اب جنت کی خوشبو لیتے رہو. سبحان اللہ. کیوں کہ یہ شرک سے پاک ہو گیا، شرک سے پاک ہو گیا. سبحان اللہ. میرے دوستوں قربانی یہ وقت کا ضیاع تو نہیں ہے، قربانی کھیل تو نہیں ہے کہ بس ہم نے چھری پھیر دو بس بات ختم ہو گئی. اس کے لیے میرے دوستوں اپنے آپ کو توڑنا پڑے گا اللہ کی عبادت میں. ہم کس میں اپنے آپ کا وقت، تیرے ماں باپ راضی ہے، زندہ ماں باپ راضی ہے، تیری قربانی میں وہ شامل ہے، تو اللہ پاک تیری قربانی کو بھی قبول فرمائیں گے، اور جو تیری نیک حاجات ہے اللہ وہ بھی قبول فرمائیں گے. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی؟ تو میرے دوستوں جنہوں نے ماں باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالا ہوا ہے، معافی مانگے، معافی مانگے. چاہے بڑے سے بڑے کسی کا فتویٰ لے لیں، یہ میرا فتویٰ سن لیں آپ. جس نے ماں باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالا بیوی کے کہنے پر، کسی کے کہنے پر، سنو بیویاں پھر مل جا سکتے، ماں باپ نہیں ملن گے. ماں باپ کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صحابی رسول نے فرمایا میری تمنا ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میری تمنا ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. آقا جو جہاں کا پتہ چلا اس صحابی رسول کی ماں بیمار ہے،
فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، تو ماں کی خدمت کرے گا جنت کا ثواب تجھے اللہ دے دے گا، سبحان اللہ، سبحان جہاد کا ثواب تجھے اللہ دے دے گا۔ تیرے ماں باپ راضی ہے، زندہ ماں باپ راضی ہے، تیری قربانی میں وہ شامل ہے، تو اللہ پاک تیری قربانی کو بھی قبول فرمائے گے، اور جو تیری نیک حاجات ہے اللہ وہ بھی قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ تو میرے دوستو، جنہوں نے ماں باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالا ہوا ہے، معافی مانگے، معافی مانگے، چاہے بڑے سے بڑے کسی کا فتویٰ لے لیں، یہ میرا فتویٰ سن لیں آپ، جس نے ماں باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالا بیوی کے کہنے پر، کسی کے کہنے پر، سنو بیویاں پھر مل جا سکتے، ماں باپ نہیں ملنے دینے، ماں باپ کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ رسول نے فرمایا میری تمنا ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میری تمنا ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آقا جو جہاں کا پتہ چلا اس صحابی رسول کی ماں بیمار ہے، فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، تو ماں کی خدمت کرے گا جنت کا ثواب تجھے اللہ دے دے گا، سبحان اللہ، سبحان جہاد کا ثواب تجھے اللہ